یاسر بس سٹاپ پر کھڑا لمبی سوچ میں گم تھا۔ آج سے پہلی سیلری ملی تھی۔ تعلیمی قابلیت اسے پلس گریڈ لینے کے باوجود، بہت محنت کے بعد، بہت انٹرویو دینے کے بعد، سفارش اور ریفرنس لگانے کے بعد آخر کار اسے نوکری مل ہی گئی۔ پہلی سیلری اس کی جیب میں تھی۔ سیلری کی خوشی میں اس نے دفتر سے شارٹ لیو لی اور گھر کی طرف نکل پڑا، مگر افسوس اس وقت اسے کوئی کنوینس گھر جانے کی طرف کی نہیں مل رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ تم اپنی پہلی سیلری اپنے پر خرچ کرنا اور جو دل میں آئے وہ کرنا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ ماں اور دادوں کے لیے چادر، پاپا اور دادا ابو کے لیے سوٹ، بہن کے لیے گڑیا اور چوڑیاں اور بھائی کے لیے کھلونوں کا سیٹ اور دوستوں کے لیے ایک اچھا ڈنر۔ سب کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ اتنے میں ایک رکشے والے نے آواز دی، اسٹیشن اسٹیشن۔ وہ چونک گیا اور اپنے خیالات کی اس دنیا سے باہر نکل گیا، مگر اسے تو صدر کی طرف جانا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑا پیدل چل لیا جائے، شاید اگلے چوک پر اسے کوئی کنوینس مل جائے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ کار کے اندر ایک 60 سالہ بوڑھا شخص جس کی سفید داڑھی تھی بیٹھا ہوا تھا۔ شکل سے بہت معتبر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بہت شائستگی سے اسے بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسٹیشن اور صدر کی طرف۔ اس بوڑھے شخص نے اس سے کہا بیٹا آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے صدر کی طرف جانا ہے۔ اس سے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میں نے بھی صدر کی طرف جانا ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اس بہانے مجھے راستہ کا بہتر طریقہ سے معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ نہیں، پھر اسے خیال آیا اتنا معتبر اور بوڑھا شخص سفید داڑھی اور اصرار بھی کر رہا ہے، اس کی کار میں اس کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر کی تو بات ہے اور ابھی تک تو کوئی کار بھی نہیں آئی۔ کار میں اے سی چل رہا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگا اور اس کو سکون محسوس ہوا۔ بیٹا کیا کرتے ہو، کتنی تعلیم ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ شخص نے دین کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یاسر بہت دل جوئی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہاں میں ہاں کر کے سر بھی ہلا رہا تھا۔ اچانک اس معزز شخص نے سڑک کے کنارے جنرل اسٹور کے پاس کار روکی اور کہا یاسر بیٹا بہت گرمی ہے، 3-4 جوس تو پکڑ لو۔ اس نے فوراً جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور یاسر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یاسر نے بہت انکار کیا، پھر وہ نہ مانا۔ یاسر سامنے والی دکان پر گیا، اس کے بتائے ہوئے جوس کے 3-4 ڈبے پکڑ لیے۔ یاسر نے اس کو جوس والا شاپر پکڑایا۔ اس نے کہا ذرا اپنی طرف والا شیشہ تو ٹھیک کرنا، مجھے پیچھے کی طرف صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ یاسر نے شیشہ ٹھیک کیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ معزز شخص نے ایک جوس کا ڈبہ یاسر کو پینے کے لیے دیا۔ یاسر نے شکریہ کے ساتھ اسے پکڑ لیا اور جوس پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے سخت نیند آ رہی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی آغوش میں جا رہا تھا۔ یاسر نے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے دور سے کوئی آواز دے رہا ہے، باؤ جی باؤ جی۔ یاسر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ پولیس والے نے اسے کہا باؤ جی 3 دن سے تم ہسپتال میں بے ہوش پڑے ہو، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے، کیا ہوا، کہاں سے ہو؟ تمہاری جیب سے کوئی چیز نہیں ملی، ہم تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر سکتے؟ یاسر کو انتہائی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، منہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دم اس کے دماغ میں آیا کہ آج تو اسے سیلری ملی تھی اور اس نے جیب کی طرف دیکھا اور اسے
بات یاد آ گئی کہ تمہاری جیب سے تو کچھ بھی نہیں ملا، ہم تمہارے گھر والوں کو اطلاع کیسے کرتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ تم کو ہوش آ گئی۔ ہسپتال میں ساتھ والے بیڈ پر موجود ایک بوڑھی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ کا شکر ہے تم کو ہوش آ گئی بیٹا، 3 دن سے تم بے ہوش پڑے تھے۔ میں یہ سوچتی تھی پتہ نہیں کیسا کسی کا لخت جگر یہاں پڑا ہوا ہے۔ سنا ہے کوئی تمہیں سڑک کے کنارے بے ہوش کر کے پھینک گیا تھا۔ صبح کے ٹائم واک کرتے وقت کسی کی نظر تم پر پڑی اور تمہیں یہاں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس والے نے اس سے اس کے والد کا فون نمبر مانگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے والد صاحب کا فون نمبر پولیس والے کو بتایا۔ 15 منٹ بعد پورا خاندان اس کے ارد گرد کھڑا تھا اور زاروں قطار اس کی والدہ رو رہی تھی اور اس کے بہن بھائی سب رو رہے تھے اور والد صاحب کی بھی آنکھیں سرخ تھیں، مگر اسے اپنے دادا ابو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے آہستہ سے اپنے دادا ابو کے بارے میں پوچھا، بیٹا تم آرام کرو، دادا ابو گھر پر ہیں، ٹھیک ہیں، تمہاری گمشدگی کی وجہ سے ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تمہاری خیریت کی اطلاع ملنے کے بعد پہلے سے بہتر ہیں، اب اس کے حواس قائم ہو گئے تھے۔ پولیس والے نے سب کو باہر بھیج دیا اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگا اور اس نے اپنا سارا واقعہ اس معتبر شخص والا جس کی کار میں وہ بیٹھا تھا، اس نے پولیس والے کو بتا دیا۔ یاسر کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا سب کچھ لوٹ چکا ہے، پیسے، موبائل، سب کچھ لوٹ چکا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی پرچی بھی نہ چھوڑی گئی۔ اس نے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سب ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری پہلی سیلری۔ ساتھ ہی اس کے والد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ کا شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، 1000 سیلریاں تم پر سے قربان، فکر نہ کرو۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، تھوڑی سی رد و بدل کر کے پیش کی گئی ہے۔ میرے اپنے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ آج کے دور کے حساب سے کسی پر اعتبار نہ کریں، بہت کم لوگ قابل اعتبار ہیں۔ شکریہ، کاوش اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، شکریہ۔